دلیری سے مقابلہ کرنا۔ روحانی پیشواؤں کو چاہیے کہ وہ جھوٹے استادوں کا صبر اور نرمی سے مقابلہ کریں، لیکن جب کوئی مثبت جواب نہ ملے تو انہیں زیادہ براہ راست اور فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ جب آپ اس اصول کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا تعلق ہے جس کا تیتس نے سامنا کیا تھا، کیونکہ وہاں مذہبی رہنما تھے۔ کہنے کو وہ اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہتے تھے، لیکن وہ پورے کورے گھر کو تباہ کر رہے تھے، وہ پورے گھرانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اب جب ہم پورے گھرانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دادا اور دادی ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کے خود کے بچے ہیں۔ میرا مطلب ہے پورے گھرانے۔ اس خاص ثقافت میں لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ شامل ہو سکتا ہے جو ایک خاص کمپاؤنڈ میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سنگین مسئلہ تھا جس سے تیتس کو نمٹنا پڑا۔ بس پالوس نے یہ الفاظ لکھے اور میں اسے براہ راست مقابلہ کرنا کہتی ہوں، کیونکہ بہت سے باغی لوگ ہیں جو خالی باتوں اور دھوکے سے بھرے ہوئے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ختنہ کروانا چاہیے والی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے یہودی ہیں جو یسوع مسیح میں نہیں آئے، لیکن وہ خود کو مذہبی رہنما کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور وہ پورے خاندان کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودیت سے آتے ہیں یا غیر قوم سے، انہیں خاموشی کروانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ پالوس کہتا ہے یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ دو بنیادی محرکات جو مکمل طور پر ہر طرح سے غلط اور برے تھے۔ جھوٹی تعلیم، براہ راست جھوٹی تعلیم دینا، وہ سکھانا جو انہیں نہیں سکھانا چاہیے، یہ جھوٹی تعلیم دینا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسے کے لیے ایسا کر رہے تھے، ان کا مقصد اپنی جیبیں بھرنا تھا اور لوگ اس کی زد میں آ رہے تھے، اور انہوں نے جتنا زیادہ جھوٹی تعلیم دی اتنا ہی زیادہ پیسہ ان سادہ لوگوں سے لیا جنہیں گمراہ کیا جا رہا تھا۔ پالوس نے کہا انہیں رکنے کی ضرورت ہے، یہ جاری نہیں رہ سکتا، یہ پورے گھر کو تباہ کر رہا ہے۔ ان مذہبی رہنماؤں کو انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ برے تھے اور جھوٹے تھے، وہ بے ایمان تھے اور ان کا مقصد ایک روحانی پیشوا کے مقصد سے بالکل برعکس تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پالوس نے تیموتھیوس کو ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے جو کچھ لکھا تھا اس کا اس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں سے کیسے نمٹا جائے جو اختلاف کرتے ہیں، اور اس کے تضاد کو نوٹ کریں، اور مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ ایسا لگتا ہے کہ پالوس اختلاف کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب وہ کرنتھیوں کو خط لکھتا ہے تو وہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو تھوڑا سا بہت سچائی کو جانتے ہیں، وہ ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جو متلاشی تھے اور جن کے دل کسی حد تک کھلے تھے۔ جب اس نے تیتس کو لکھا تو وہ ان لوگوں سے نمٹ رہا تھا جو بے حس اور سخت تھے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، ایک اہم مقصد کے لیے جو پیسہ تھا، اپنی جیبوں کو بھرنا تھا۔ تو آپ تضاد کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ میں اس اصول کو دہراتی ہوں۔ روحانی پیشواؤں کو چاہیے کہ وہ جھوٹے استادوں کا صبر اور نرمی سے مقابلہ کریں، لیکن جب کوئی مثبت جواب نہ ملے تو انہیں زیادہ براہ راست اور فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے، اور یہی وہ مسئلہ جس کا تیتس کو سامنا تھا، اور اس نے ناقابل یقین طریقے سے اس کا سامنا کیا۔ درخواست، غور و فکر اور جواب کا سوال۔ اس خط میں اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ جھوٹے استاد برے اور توبہ نہ کرنے والے غیر ایماندار تھے؟ جب آپ پڑھتے ہیں کہ پالوس نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے تو اس طرح کے افراد اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظر انداز کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی طرف سے مکمل طور پر توبہ نہ کرنا تھا، اور اسی لیے پالوس نے تیتس کے خط میں کہا پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں۔ یہ وہ رہنما تھے، ان کے طرز عمل کے لحاظ سے کچھ بھی پاک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پالوس اتنا براہ راست تھا، اور وہ جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکر اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ بس ایسے لوگوں کی نشاندہی ہی مشکل کام ہے۔ سچ کہوں تو میں نے اپنی خدمت میں اس طرح کے لوگوں کا کبھی سامنا نہیں کیا۔ میں نے ایسے لوگوں کا سامنا کیا جن کے مسائل ہیں اور یقینی طور پر جسمانی ہیں اور لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں اور کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو یقینی طور پر غلط ہیں، لیکن مجھے کبھی کسی ایسے شخص کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس میں اس قدر برائی ہو۔
لیکن یہ کچھ ایسا نہیں تھا جو نئے عہدنامہ کی دنیا میں غیر معمولی تھا، خاص طور پر کریتے کے جزیرے پر، کیونکہ یہاں تک کہ ان کے اپنے فلسفیوں میں بھی ایسے لوگ آباد تھے جن کا کوئی ضمیر نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے فلسفیوں نے بھی ان کا حوالہ دیا، لیکن اس طرح سے کہ وہ مسیح کے پاس آئیں، ان میں سے بہت سے، اور وہ مسیح میں بڑھنے لگے، اور تیتس ان کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے، انہیں سکھانے کے لیے، ہر وہ کام کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، شاگردگیت اور تعلیم دینا، لیکن بزرگوں اور نگہبانوں کو مقرر کرنا بھی۔ یہ الفاظ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، کلیسیا کو روحانی قیادت دینا تاکہ جھوٹے استادوں کے برے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے، یہ ایک بہت بڑا کام تھا، لہٰذا میں اس سر کو دہراتی ہوں۔ روحانی پیشواؤں کو چاہیے کہ وہ جھوٹے استادوں کا صبر اور نرمی سے مقابلہ کریں، لیکن جب کوئی مثبت جواب نہ ملے تو انہیں زیادہ براہ راست اور فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے۔